ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کی توفیق خاص آقا دو جہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک کا صدقہ آج ہم ملک خدا بخش بابا مرحوم و مغفور کی زوجہ اور ملک احمد یار بابا صاحب، ملک اقبال بابا صاحب، ملک مشتاق بابا صاحب، ان سب کی والدہ اور بھائی فیاض صاحب کی دادی اماں اور جتنے بھابا برادران ہیں، ہماری بزرگ ماں یقیناً ان سے کسی حوالے سے کسی کا رشتہ ہوگا، ان کے اصحال ثواب کی اس تقریب میں حاضر ہیں. اللہ کریم سیدہ عالم حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی چادر تطہیر کا صدقہ مرحومہ کی کامل مغفرت فرمائے. میرے یہ چند جملے اردو زبان میں ہوں گے، انشاءاللہ سیدھے سادے ہوں گے، انشاءاللہ بات آپ تک اچھے طریقے سے میں پہنچانے کی کوشش کروں گا. پوری توجہ سے آپ سماعت فرمائیں گے. جب بھی کوئی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، وہ زندوں کے ذمے اپنے کچھ حقوق چھوڑ کے جاتا ہے جن کا پورا کرنا زندوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. مرنے والے کا پہلا حق زندوں کے اوپر یہ ہے کہ زندہ اگر اس کی روح زندوں کے سامنے نکل رہی ہے تو زندہ لوگ اس کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین شریف کی کثرت کریں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اقرؤوا علی موتاکم سورۃ یاسین. اب اس کے دونوں ترجمے ہیں، فوت ہو جائیں تب بھی ان کے اوپر پڑھو، اگر ان کی روح نکلنے والی ہے اور کسی وجہ سے نہیں نکل رہی تو سورہ یاسین پڑھو، اس کے ذریعے آسانی ہوگی. جب روح نکل جائے تو ان کے اعضاء کو درست کرنا یہ بھی زندوں کی ذمہ داری ہے، میت کا حق ہے. فوراً اس کا منہ بند کیا جائے، اس کے ہاتھ پاؤں اور اس کو اس سمت میں لٹایا جائے کہ اس کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہو. جتنا جلدی ہو سکے اس کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو غسل دیا جائے. جب تک آپ نے غسل نہیں دیا تو اس کے پاس بیٹھ کے قرآن مجید نہ پڑھیں، اس سے شریعت نے منع فرمایا ہے. جب آپ غسل دے دیں، کفن دے دیں، اس کو اخروی لباس پہنا لیں، پھر آپ اس کے پاس بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں. چوتھا حق یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ کا آپ اعلان کریں، اعزاء و اقربا کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو بتائیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی غلام جو فوت ہوتا اور آقا ان کے گھر تشریف لے جاتے جنازہ سے پہلے، تو تمام جتنی کتابیں ہیں حدیث کی، ان میں کتاب الجنائز میں یہ حدیث ہے کہ حضور اس میت کے پاس کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے دعا فرماتے تھے اس کے لیے.
تو یہ بھی میت کا حق ہے، حضور کی سنت ہے، جتنی دیر میت گھر میں رکھی ہوئی ہے آپ اس کے لیے قرآن خوانی کریں، دعائیں کریں، تاکہ اس کا اخروی سفر آسانی کے ساتھ وہ پورا ہو سکے۔ پھر اس کا یہ حق ہے کہ جب آپ اس کی میت کو گھر سے اٹھائیں تو دعا کر کے اٹھائیں، جیسا کہ میں نے ابھی حدیث پاک کا مفہوم آپ کو سنایا ہے۔ جنازہ سے پہلے اس کے ذمے کسی کا قرضہ تھا، کسی کا حق تھا، وہ بندہ اس وقت تک اس کی بخشش و مغفرت معلق رہتی ہے جب تک اس کے ذمے سے قرضے کی یا حق کی ادائیگی نہ کر دی جائے۔ یہ اتنی بڑی اہم بات ہے جس کو ہم رسمی طور پہ گزار دیتے ہیں۔ میں نے 4 جنازے اپنی زندگی میں ایسے دیکھے ہیں، رسمی طور پہ ورثاء نے اعلان کیا کہ ہمارے جی ابا نے، بھائی نے، فلاں فلاں نے، کسی کا کچھ دینا ہو تو ہم حاضر ہیں۔ لینے والے جب آگے آئے تو پھر لڑائی ہو گئی اور پھر لوگ جنازہ بھول جاتے ہیں۔ یا تو اعلان نہ کیا جائے، اعلان کریں تو پھر پوری ایمانداری کے ساتھ اس حق کی ادائیگی کی جائے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کئی ایسے جنازے چھوڑ دیا کرتے تھے پڑھنے سے جن کے ذمے لوگوں کا حق ہوتا یا قرضہ ہوتا۔ فرماتے تم اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھوں گا۔ پھر جب اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا اور بیت المال میں اموال غنیمت آنے لگے، کچھ پیسے آنے لگے، مال آنے لگا، پھر حضور جنازے پر رک جاتے، فرماتے بھی اس کے ورثاء اس کے ذمے سے قرضہ اتاریں گے یا نہیں اتاریں گے؟ وہ کہتے یا رسول اللہ ہم اتارنے کے لیے کھڑے ہیں۔ اگر کوئی نہ اتارتا تو حضور فرماتے جس کا کوئی ولی نہیں اس کا ولی اس کا وارث میں محمد مصطفیٰ۔ تو حضور پھر اس کے قرضے کی ادائیگی جنازے سے پہلے بیت المال میں سے فرما کے پھر اس کی جنازہ پڑھتے تھے۔ تو یہ رسمی چیزیں نہیں ہیں، اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ قرضہ کہیں، باقی حق بھی جو لوگوں کے وہ ہڑپ کر کے جا رہا ہے یہ اس کے ساتھ آپ بھلا کر رہے ہیں، لوگوں کو دیں تاکہ اس کی اخروی منازل آسان ہو۔ آقا کا فرمان ہے اللہ چاہے تو اپنے حق معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کا حق اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک اس حق کی بجا آوری نہ کی جائے۔ پھر اس کی نماز جنازہ پڑھیں آپ سنت کے مطابق، جیسے ہے 4 تکبیرات کے ساتھ آپ جنازہ پڑھیں۔ جنازے کے بعد دعا کرنا میت کا حق ہے۔ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، آپ اس کے لیے دعا مانگیں، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے جیسے آج گرمی کا موسم ہے تو جنازے سے پہلے بھی ہم کچھ تقریریں لمبی کر جاتے ہیں، اس میں سے کچھ بوڑھے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، گرمی کا موسم ہے، لہٰذا ہمیں طول نہیں دینا چاہیے کسی بھی چیز کو۔ آپ دیکھیں کہ اوالی مدینہ کے ارد گرد بستیاں تھیں تو حضور نے اپنے کچھ صحابہ کو وہاں امام بنا کے بھیجا تھا۔ آقا کو شکایت لگی کہ ایک امام ہے جو لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ آقا نے اس امام کو بلایا، فرمایا اذا امل الناس فلیخفف، لمبی نمازیں پڑھا کے لوگوں کو متنفر کرنا چاہتے اللہ کے بندے، جب لوگوں کی امامت کراؤ تو ہلکی پھلکی نماز پڑھایا کرو۔ فَإِنَّ فِيكُمُ الضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ ذَا الْحَاجَةِ، تمہارے پیچھے ضعیف ہیں، کمزور ہیں، حاجت مند ہیں، مسافر ہیں۔ اس زمانے میں عورتیں بھی، دودھ پلانے والی عورتیں بچوں کو وہ بھی امام کے پیچھے نماز پڑھنے آتی کہ اگر لمبی نماز پڑھاؤ گے تو کون تمہارے پیچھے آئے گا؟ اذا صلی واحداً فلیصلی کیف شاء، جب تم تنہا نماز پڑھو پھر جیسے چاہو لمبے قیام کرو، لمبے رکوع کرو، لمبے سجدے کرو، لیکن جب لوگوں کو نماز پڑھاؤ لوگوں کے احوال کی رعایت رکھا۔ تو ہم مذہبی لوگوں کو بھی یہی چاہیے کہ ہم دعائیں اتنی لمبی نہ کریں کہ لوگ پیچھے انگلیاں چٹکھاتے رہیں۔ 2 حدیں ہیں نا ہم میں سے، ہم 2 انتہاؤں پہ کھڑے رہیں۔ ہم میں سے کچھ بھائی وہ ہیں جو جنازہ سلام پھیرا چلے گئے، یہ بھی غلط بات ہے۔ ہم میں سے کچھ وہ ہیں جو ہم مانگتے ہیں لیکن اتنی لمبی مانگتے ہیں کہ بس پیچھے کھڑے ہونے والے تنگ آ جاتے ہیں۔
یہ دونوں رویے غلط ہیں۔ اسلام اعتدال کا درس دیتا ہے، میانہ روی کا درس دیتا ہے کہ جنازے سے سلام پھیرو، آپ اس کے لیے دعا مانگو۔ آقا کے چند جملے ہوتے تھے، اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیری بارگاہ میں آ رہا ہے، تو اس کی بخشش و مغفرت فرما، اس کی اخری منزلیں آسان فرما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اتنی مختصر دعا ہوتی، یہ میت کا حق ہے۔ پھر میت کی چارپائی کو کاندھا دینا اس کا حق ہے، 10 قدم چلو اس کے ساتھ، یا تو قبرستان تک چلو۔ اب جب قبرستان آپ اس کو لے آئیں تو جیسے آج کل قبرستان آپ آتے ہیں لپائی کے لیے، قبروں کی لپائی کے لیے، آقا اسلام نے کسی بھی مسلمان کی قبر پر بیٹھنے سے ویسے منع فرمایا جیسے کسی آپ زندہ انسان کو لٹا کے اس کے سینے پر بیٹھ جائیں۔ فرمایا کسی مسلمان کی قبر پر بیٹھنے سے اس کو ایسے ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی زندہ کو آپ لٹائیں تو اس کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ جائیں۔ تو ہم جب کسی کو دفن کرنے آتے ہیں، ہمارا میکسیمم مجمع جو ہوتا ہے وہ قبروں پر آلتی پالتی چوکڑیاں مار کے بیٹھا ہوتا ہے، یہ قبروں کی توہین ہے، اس سے بچیں۔ ویسے اسلام میں قبرستان کا یہ حکم ہے کہ ایک قبر کے ساتھ دوسری قبر کا اتنا فاصلہ ہو کہ گزرنے والا آسانی کے ساتھ اس راستے سے گزر جائے۔ ہمارے ہاں چونکہ زمینیں کم ہیں، اب قبرستانوں کی زمینیں بھی لوگ ہڑپ کیے جا رہے ہیں، ہر جگہ یہی مسائل آ رہے ہیں، تو اب وہ رستے نہیں ہیں، لہٰذا کوشش کریں کہ قبر میں دفنانے کے لیے وہی لوگ جائیں جو قبر کے ارد گرد کھڑے ہو سکیں۔ زیادہ جائیں گے تو قبروں کے اوپر پاؤں پڑیں گے، قبروں کی توہین ہوگی۔ تو قبرستان میں جائیں تو کسی کی قبر پہ نہ بیٹھیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک دہتا ہوا انگارہ ہے، اس پہ تم بیٹھ جاؤ، تمہارے کفنوں کو جلا کے تمہارے جسم کو جلا دے، یہ تو تمہارے لیے ٹھیک ہے، لیکن تم کسی مسلمان کی قبر پہ نہ بیٹھا۔ اس سے اجتناب کیا۔ تو اس کی قبر کے اوپر پھر آپ جب اس کو دفن کر دیں، مٹی ڈالنا بھی اس کے حق میں سے ہے۔ اس کے بعد دفن کر کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر ہر صحابی کی قبر پر بیٹھتے جتنی دیر اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ آپ اتنی دیر اپنے غلام کی قبر پر کیوں بیٹھتے ہیں؟ آقا فرماتے جب نکیرین آتے ہیں، اس سے سوالات ہوتے ہیں، تو سوالات میں جب تنگی آنے لگتی ہے تو میری وجہ سے اللہ ان کی مشکل آسان فرما دیتا ہے۔ اب چونکہ آقا علیہ السلام ظاہری طور پر امت میں موجود نہیں ہیں، روحانی طور پہ ہیں، اور یہ آقا علیہ السلام کا روحانی فیض قیامت تک رہے گا، چونکہ حضور کے بعد قیامت تک کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا۔ ایک عمل ہے حضور کا۔ اب 2 احادیث مبارک ہیں جن کو آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ جب آپ بندے کو دفن کر کے جاتے ہیں، آتان ملکان یقعدان ہی، اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جن کو نکیرین کہا جاتا ہے۔ اس سے پوچھتے ہیں 3 سوالات پوچھتے ہیں، من ربوں کا تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مرنے سے پہلے اس ہستی محمد کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ یہ سوال کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارک ہے، اس سوالوں کے دوران ابلیس شیطان میت کے سامنے آ کے اس کو اپنی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تو میرا کہہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا کہہ میں تیرا دین ہوں، تو میرا کہہ کہ یہی سب کچھ ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا جس جگہ آذان دی جاتی ہے اس جگہ سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حضور جب حیات ظاہری میں تھے تو ہر غلام کی قبر پر حضور تشریف لے جاتے ہیں۔ آج چونکہ ظاہری طور پر حضور امت میں موجود نہیں ہے تو آقا کا بتایا ہوا یہ طریقہ امت اس کو اپنائے کہ جب سارے لوگ دفنا کے چلے جائیں، ایک بندہ پیچھے کھڑے ہو کے وہاں آذان دے تاکہ شیطان اس جگہ سے دور ہٹے اور قبر میں موجود بندہ مومن کے سوالات میں آسانی ہو سکے۔ پھر اس کے بعد جب آپ اس کو دفن کر کے آتے ہیں، دفن کرنے کے بعد اس کا جو پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ آپ آ کے اس کا جو ترکہ ہے، جو کچھ اس نے چھوڑا ہے، اس کو شریع و رسا میں تقسیم کریں۔ ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں زندگی میں اولاد نافرمان ہوتی ہے
والدین بیچارے مرتا کیا نہ کرتا تنگ آ کے اس کو آنکھ کر دیتے ہیں، اشتہار دیتے ہیں کہ یہ نافرمان ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، اس نے عزت کا جنازہ نکالا ہے، لہٰذا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے زندگی میں آگ کیا تھا لیکن مرنے کے بعد آگ شدہ بیٹا بھی شریف وارثوں میں شامل ہوگا۔ آگ کی کوئی شریف حیثیت نہیں ہے۔ ہم 100 مرتبہ لاکھ مرتبہ اپنی اولاد کو اپنے سے لا تعلق کریں، آگ کریں، وہ نہیں ہو سکتے، وہ شریف ورثاء میں شامل ہوں گے۔ جائیداد کی 2 طرح کی تقسیم ہوتی ہے۔ والد اگر زندگی میں کرنا چاہتا ہے تو اس کو اختیار ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے ایک طریقہ بتایا، زندگی میں اگر دینا چاہتے ہو تو سب کو برابر برابر دو، بیٹیوں کو بھی برابر دو، بیٹوں کو بھی برابر دو، اس لیے کہ تم عطیہ، گفٹ، تحفہ، ہدیہ کرتے ہو۔ ترکہ جب تقسیم ہوتا ہے تو پھر وہ بیٹوں کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصے ملتا ہے۔ ترکہ تب بنتا ہے جب والدین فوت ہو جائیں۔ کوئی بیٹی، کوئی بیٹا اپنے اماں اور ابا کی موجودگی میں ان کی جائیداد اور ان کی پراپرٹی اور ان کا بینک بیلنس سے 1 پائی مانگنے کا روادار نہیں ہے۔ والدین چاہیں تو دے دیں، نہ چاہیں تو اولاد کو کوئی حق نہیں ہے ان کی زندگی میں کہیں جی میرا زمین کا جو حصہ بنتا ہے دیں۔ آپ کا کیا حصہ بنتا ہے؟ آپ کا حصہ تب بنے گا جب والدین فوت ہوں گے، ترکہ تب بنتا ہے۔ تو زندگی میں جب والدین دیں تو اس چیز کا لحاظ رکھیں، بیٹیوں کو بھی برابر دیں، بیٹوں کو بھی برابر دیں۔ آقا علیہ السلام نے یہ تعلیمات فرمائی، تو عشری ورثاء میں اس کا ترکہ تقسیم کریں۔ پھر اس کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ نہ ختم ہونے والا اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یہ جو کلخانی ہم کرتے ہیں یہ فرض واجب نہیں ہے کہ لازمی کریں، یہ تجدید عہد ہے کہ ہم سارے اکٹھے ہو کے عہد کرتے پروردگار عالم جس طرح ہم نے اکٹھے ہو کے اہتمام کے ساتھ وقت نکال کے تیرے حضور اپنے مرحومین کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا ہے، آئندہ بھی ہم اسی طریقے سے دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، کلخانی کے بعد سب بلا دیا جاتا ہے۔ آپ نماز پڑھیں، آپ کھانا کھائیں، آپ قبرستان کے پاس سے گزریں، جتنی مرتبہ آپ کو مرحوم اماں ابا یاد آئیں آپ ان کے لیے دعا کریں، ان کا حق ہے۔ 3 دن تعزیت کے ہیں، 3 دن تعزیت کے لیے بیٹھے ہیں، اور ہمارے ہاں تیسرے دن جو کچھ رسومات ہوتی ہیں، میں عرض کروں کہ ہماری میکسیمم جو رسومات ہیں نا، شادیاں دیکھ لیں، ہماری شادیوں کی 95% رسومات ہندوؤں والی ہیں، چونکہ ایک عرصہ ہمارے بزرگوں نے ہندوؤں کے ساتھ گزارا ہے، دین اسلام کے ساتھ چونکہ ہمارا ایک رسمی تعلق رہا ہے۔ آج دیکھیں کہ صبح سے لے کے شام تک ہمارا بچہ 9 سے 10 گھنٹے سکول جاتا ہے، 5-6 گھنٹے سکول، 3-4 گھنٹے ٹیوشن اور اکیڈمی۔ ہر والد دیکھے کہ ان 9 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ بیٹے کا بیٹی کا دین کے لیے کوئی ہے وقت جس میں وہ قرآن پڑھتا ہو یا دینی مسائل سیکھتا ہو، کچھ نہیں۔ ہمارا خود بہت بڑا تعلیمی ادارہ ہے مظفر گڑھ میں، 850-900 طلبہ و طالبات کی تعداد ہے، الگ الگ سسٹم ہے۔ ہم نے 1 گھنٹہ تمام بچوں کے لیے، اسکول کے بچوں کے لیے قرآن کا اور 1 پیریڈ تربیتی نصاب دینی تعلیم کا رکھا ہے۔ آپ یقین کریں والدین آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی 1 گھنٹہ جو قرآن پڑھاتے ہیں اس کی جگہ آپ ان کو انگلش لینگویج سکھائیں، آپ ان کو کوئی کمپیوٹر سکھائیں۔ یہ دین کے ساتھ ہماری محبت کا عالم ہے۔ آپ جب ایسی اولادیں چھوڑ کے جاتے ہیں، ہمارے پاس FSC کلاسز کے لیے میٹرک پاس بچے آتے ہیں، آپ یقین کریں بچوں کو نماز جنازہ تک نہیں آتا۔ یہ کس کا قصور ہے؟ مولوی کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو مفت پڑھانے کے لیے بیٹھا ہے مسجد میں، جدھر فیسیں لاکھوں روپے لگا رہے ہیں، وہاں سے تو دین تو کیا، وہاں تو کافر بن کے بچے آتے ہیں۔ میں خود ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں، ڈاکٹر ہوں، PhD ڈاکٹر ہوں، مجھے پتہ ہے یونیورسٹیوں میں دین تعلیم کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے۔ آپ یقین کریں ہمارے 95% بچے کفر کی ملت پر زندگی گزار رہے ہیں، بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو کیسے۔ ہمارا دین کیا رہ گیا؟ کلخانی میں آ جانا، جنازے میں آ جانا، عید کی نماز پڑھنے کے لیے آ جانا، یا سال کے بعد قبروں کی لپائی 10 محرم سے پہلے کرنا، یہ دین رہ گیا ہے۔ باقی بتائیں ہمارے گھروں میں کتنا دین ہے؟
ہماری عورتوں میں کتنا دین ہے، ہماری بیٹیوں میں کتنا دین ہے، بیٹوں میں کتنا دین ہے. ہماری سیاست کو دیکھ لیں، جو جتنا بڑا لفنگا ہے، چور ہے، ڈکیت ہے، بدماش ہے، رسہ گیر ہے، بیٹیوں کو اٹھواتا ہے، لوگوں پہ پرچے کرواتا ہے، وہ اتنا بڑا معزز ہے. پیمانے دیکھیں نا، ہمارے یہاں عزتوں کے پیمانے بدل گئے. آج علم کو ووٹ کوئی نہیں دیتا، عزت کو ووٹ کوئی نہیں دیتا، شرافت کو. جو جتنا بڑا بدماش ہے اس کی عزت ہے. دین کہاں ہے؟ کاروبار میں دین لے کے کہاں ہے؟ آپ ساری فیلڈ کو گھوم لیں، زندگی کے جتنے گوشے ہیں نا، آپ کو سب کچھ ملے گا، حضور کا دین کہیں نہیں ملے گا. تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو حضور کے دین کا جنازہ ایسے نکالیں، کافر بھی حضور کے دین کے ساتھ اتنے دشمن نہیں ہے جتنا ہم مسلمان بنے ہوئے ہیں. ابھی جتنے آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں حضور کے سارے غلام ہیں. آپ اپنے من سے پوچھیں، اندر اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ نے آخری مرتبہ قرآن کب کھولا تھا؟ گھر میں غلاف میں لپٹا ہوا قرآن کب کھولا تھا؟ کوئی نہیں پڑھتا. ہم میں سے 99.99% لوگوں کو ناظر قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن سے قسم کھانے کے لیے. نہ بیٹیوں کا پتہ ہے، نہ بیٹوں کا پتہ ہے. ہوش تب آتی ہے جب عزت کا جنازہ نکلتا، پھر دین ہمیں یاد آتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 3 دن تعزیت. ہمارے بہت سارے ایسے امور ہیں جو ہندوؤں کے عطا کرتا ہے. شادی کی رسمیں ہماری ٹوٹل ہندوؤں کی، اور فوتگی کی ہم رسمیں بھی. اب گڑھا کھودتے ہیں اس کو غسل دینے کے لیے، اب کہتے ہیں جی نیچے گندم کے مٹکے رکھیں، چراغ رکھیں، کہ کوئی شریعت حیثیت نہیں. صاف ستھرا دین کا. ہم اہل سنت ہیں تو ہمارا عالمگیر مسلک ہے، پوری دنیا میں صاف ستھرا مسلک ہے، وہ رسم و رواج والا نہیں. ہمارے علاقوں میں یہاں برے صغیر میں رسم ہے، تیسرے دن ہماری عورتیں دوسرے دن شاپنگ کرنے پہنچ جاتی ہیں مارکیٹوں میں. کل تیسرا ہے، تیل صابن کے نام پہ پہلے عورتیں آتی تھیں کسی زمانے میں، وہ لواحقین کے کپڑے دھوتی تھیں، صفائیاں کرتی تھیں، برتن دھوتی تھیں. تو اب کیا ہے، تیل صابن کے نام پہ جی 1000 روپیہ. جب ان کا مرے گا تو پھر یہ 2000 دیں گے بدلے میں. ان کی کوئی شرعی حیثیت ہے. تینوں دن جی آگ گھر میں نہیں جلا سکتے. جلا سکتے ہیں، کیوں نہیں جلا سکتے؟ بھی کس نے منع کیا ہے؟ فوتگی کے گھر میں جی 3 دن آگ نہ جلائیں. جلا سکتے ہیں. حضرت جعفر طیار جنگ موتا میں جب شہید ہوئے، آقا نے ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا، جعفر کے گھر والے اس کے غم میں مبتلا ہیں، ان کو کھانے کا ہوش نہیں ہے، عائشہ کھانا بنا کے ان کے گھر بھیجو. تو جتنی لواحقین کو کھانے کی ضرورت ہو اتنی ان کے گھر کھانا بھیجنا یہ قریبی لوگوں کی ذمہ داری ہے. اب یہ بھی ایک رسم بن چکی ہے، سارے لوگ دیں گے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ سالن بھی گٹر لائن میں جائے گا، روٹیاں جانور کھائیں گے. رزق تو اتنی کھانا دیں جتنی ان کو ضرورت ہے. اب ضرورت کرتے ہیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، جی فلاں کے گھر سے کھانا نہیں آیا تھا لہٰذا انہوں نے ہم سے خوشی ختم کر دی. تعزیت کے 3 دن ہیں. کھانا اس لیے پہلے دن دینا سنت ہے، دوسرے تیسرے دن دینا مستحب ہے. اتنی کھانا جتنی ان کو ضرورت ہے. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ موتا کے گھر میں دعوتوں کا اہتمام کرنا حرام ہے. رشتہ دار سارے جمع ہو کے بیٹھ گئے، جی فلاں جگہ سے کھانا آئے گا تو اچھے کھانے ہوں گے. یہ وہ غم کی جگہ ہے، وہ عبرت کی جگہ ہے. عبرت حاصل کریں. ممکن ہے کہ اگلی ڈیتھ باڈی ہماری، اگلی نماز جنازہ ہماری. تو ان رسموں سے باہر نکلیں، رواجوں سے باہر نکلیں. کسی قسم کا کوئی تیل کپڑے یہ وہ قربانی کے موقع پر خواتینوں کی چادر پوشی ہو رہی ہو، یہ سب رسم و رواج ہے. سیدھا سیدھا دین ہے. ان کے مرنے کے بعد سب سے زیادہ فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، مرنے والے کو مرنے کے بعد سب سے زیادہ تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے. مالی صدقہ اللہ توفیق دے تو کرو. ان ملک صاحبان کو اللہ نے توفیق دی، یہ کر رہے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے غریب ہیں، مزدور ہیں، جو تازی والے ہیں، جن کو نہیں ہوتی 1-2 دیگیں پکانے کی، وہ نہ کریں، بالکل نہ کریں. وہ 7 جمعراتوں کو بھی دعا کر رہے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں. اللہ کریم نے قرآن مجید میں اصول بیان فرمایا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میرے بندو میری بارگاہ میں مالی خیرات اس وقت کرو جب تم توفیق رکھتے ہو. قرضے اٹھا کے میرے دوست ہے پروفیسر ہے، انہوں نے 20 تنخواہیں ایڈوانس لی ہیں اپنے والد کی کلخانی کے لیے. اب تک وہ تنخواہیں اتار رہے ہیں.
ایک بندہ جس کو 500 دہاڑی پہ کوئی نہیں رکھتا تھا، اس کے مرنے کے بعد 1.25 لاکھ 1,50,000 آپ کہاں سے لائیں گے کہ آپ اس کے لیے کلخانی کا اہتمام کریں، دے کے بٹائیں؟ تو کلخانی کی ڈائریکشن کو تھوڑا سا چینج کریں، ہم سارے ہی ایسے اکٹھے ہوئے اجتماع کریں، اجتماعی دعا کریں، لازمی طور پہ جمع ہوں، لیکن دعائیں کر کے سارے رخصت ہو جائیں۔ اگر ان کے پاس کھلانے کے لیے کوئی کچھ موجود نہیں ہے تو دلوں میں گھٹن نہیں آنی چاہیے، یہ سوچے کہ غریب ہے بیچارہ، اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو مالی صدقے کی اللہ نے جس کو توفیق دی ہو، یہ میں واضح کر رہا ہوں، اس کو پھر یہ غلط معنی نہ لیجئے گا کہ جی منع کرے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کو اللہ نے مالی صدقہ خیرات کی توفیق دی ہے وہ لاکھوں کیا کروڑوں خرچ کرے، کم ہے، لیکن جن کے پاس توفیق نہیں ہے وہ قرضے نہ اٹھائیں، وہ ادھار نہ اٹھائیں، وہ اپنے پیچھے مرحوم جو کوئی گائے چھوڑ کے گیا ہے، کوئی بھینس چھوڑ کے گیا ہے، کوئی درخت چھوڑ کے گیا ہے، وہ بیچ باچ کے کلخانیوں پہ نہ لگائیں، ان کے لیے صرف دعائیں کر دیا کریں۔ یہ سب کچھ یہ مختصر سا مقدمہ ہے، ان چیزوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، حضور کے دین میں پورے کے پورے داخل۔ اب 20 منٹ ہے ہمارے پاس، 21 منٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے ماہ محرم الحرام کا موسم ہے، تو میں قرآن مجید سورہ الدہر کی چند آیات جو اہل بیت اطہار کی شان میں اتری ہیں، میں ان کا ترجمہ اور ان کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ کربلا 10 محرم سن 61 ہجری کو ہوا تھا۔ آقا علیہ السلام کی اس دنیا سے تشریف آوری کے جسٹ 50 سال بعد اس امت کے نخلف ٹولے نے حضور کو وفاؤں کا صلہ یہ دیا کہ حضور کے گھر کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم چونکہ موسمی عاشق رسول ہیں، ربیع الاول میں ہم عاشق رسول بن جاتے ہیں، پھر پورا سال شیطان بھی ہم سے پناہ مانگتا ہے۔ محرم کے 10 دن ہم محبان اہل بیت سبیلیں لگاتے ہیں، لگانی چاہیے، بالکل کوئی منع نہیں۔ ان کے غم میں رونا چاہیے، بالکل رونا چاہیے، حضور کی سنت ہے۔ جو غم حسین میں روتا نہیں ہے وہ حضور کی آل سے محبت ہی نہیں کرتا۔ رونا چاہیے، لیکن جیسے 11 محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، ہمارے اور یزید کے کردار میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یزید کے کردار میں کیا چیزیں ہیں؟ یزید کے کردار میں سب سے پہلے دین نہیں تھا، ساری زندگی اس نے مسجد کا رخ نہیں کیا تھا۔ یزید کا اپنا بیٹا حضرت معاویہ ابن یزید، وہ اپنے والد کے مرنے کے بعد، یزید کے مرنے کے بعد جب تخت پہ بیٹھا، وہ آیا تخت پہ بیٹھا، اس نے کہا پتہ ہے میں کیوں بیٹھا ہوں والد کے تخت پہ؟ تخت سنبھالنے کے لیے نہیں بیٹھا، اس نے تخت پہ تھوکا۔ اس نے کہا جو تخت اہل بیت اطہار کے خون سے رنگی ہو کر معرض وجود میں آیا ہو، میں اس پہ تھوکنا گوارا کرتا۔ اس کے اپنے بیٹے نے تو تھوکا ہے، لیکن یزید کے روحانی بیٹے آئے، اس کی وکالت کر کے اس کو جنتی ثابت کرنے پر پورا زور لگا۔ مجھے بتائیں کہ امام کچھ ہو، آپ کا تعلق کسی مسلک سے ہو، میں سمجھتا ہوں مسلکوں کی لعنت میں نہیں جانا چاہیے۔ آپ ایک زیرت دانا انسان کے طور پر سوچیں، اتنا سوچیں کہ حضور کی آل پہ کربلا میں ظلم نہیں ہوا، صرف اتنا سوچیں کہ حضور کی آل کے پھولوں کو نہیں مسئلہ گیا، کس نے کیا ہے؟ پھر ان قاتلوں کے ساتھ آپ وفاداری کریں، آپ ہم کو رضی اللہ عنہ کہیں، ان کو جنتی بنائیں، واقع کربلا کو مشکوک بنانے کی کوشش کریں، اور یہ کہیں کہ فلاں یہ کہتا ہے تو غلط کہتا ہے، یہ کہتا ہے تو غلط کہتا ہے۔ آپ جدھر دلائل لائیں گے یزید کو بری و ذمہ کرنے کی، یزید بری و ذمہ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ ایک لائن میں کھڑے ہو رہے ہیں کہ آپ کا پھر تعلق حضور کے گھرانے سے نہیں ہے، آپ وکیل کسی اور کے ہیں۔ آپ حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم ایم فل کر رہے تھے تو اساتذہ کو بھی بسا اوقات خمار اٹھتا ہے نا حق بتانے کا۔ ہمارے استاد صاحب شروع ہو گئے کہ یزید ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا، تو ہم نے کہا کہ آپ ہمارے استاد محترم میں مناظرہ تو نہیں کرنا چاہتے ہم آپ سے، ہم سارے دعا کر لیتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ آپ کو یزید کے ساتھ کھڑا کرے، ہمیں حسین کے ساتھ کھڑا کرے۔ دلائل کیا دیں؟ وہ کہنے لگے یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا بات اصل یہی ہے، پھر وکالت اسی کی کریں جس کو حضور نے فرمایا
من احب حسینا فقد احبنی، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ان کی شان میں کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سوچیں کیا ان کے حقوق فقط یہی ہیں کہ 10 دن ہم سبیل لگائیں، روئیں اور شور شرابہ کر کے پھر سال کا انتظار کریں؟ میں کسی بندے کی محبت کو برا نہیں کہہ رہا کہ جس انداز میں حضور کی آل سے محبت کر رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا واقع کربلا اسی کے لیے تھا کہ 10 دن سبیل لگا کے رو کے غم منا کے چپ ہو جائیں، پھر پورا سال یزید کا کردار لے کے ہم گھومیں اور پھر کہیں کہ ہم حضور کی آل سے محبت کرتے ہیں، حضور کی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں؟ کیا اہل بیت اطہار کی یہی حقوق ہے؟ اب ان کی شان کیا ہے؟ اللہ کریم نے سورہ الدہر میں ارشاد فرمایا، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا۔ فرمائی ابرار، نیک لوگ جنت میں، اب اس سے مراد مفسرین نے کہا حضور کی اہل بیت کے افراد مراد ہے۔ فرمایا جنت میں ہوں گے اور جنت میں جنتی مشروب پی رہے ہوں گے، اور وہ جو جنتی شربت پی رہے ہوں گے اس کا ذائقہ ایسے ہوگا جیسے اس میں کافور ملایا گیا۔ آئینہ، اگلی آیت میں فرمایا وہ جو مشروب ہوگا وہ لیمٹ تعداد میں نہیں ہوگا، یہ بوتل میں پانی ہے محدود ہے، جگ میں اس سے کچھ زیادہ ڈل سکتا ہے، کولر ہے اس سے زیادہ آ سکتا ہے، آپ اور بڑی ٹینکی بناتے ہیں۔ ہم جس قدر پانی کو مشروب کو سٹور کرتے ہیں بہرحال اس کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے۔ فرمایا یہ مصطفیٰ کے گھرانے والے، مصطفیٰ کی عطرت، مصطفیٰ کی آل، ان الابرار، یہ جو نیک لوگ ہیں یہ جو مشروب پی رہے ہوں گے وہ محدود نہیں ہوگا، اس مشروب کے چشمے میں اس مشروب کے چشمے ہوں گے۔ عینین یشرب بہا عباد اللہ، جن چشموں سے وہ خود بھی پی رہے ہوں گے، یفجرونہا تفجیرا، دنیا میں جو لوگ ان سے محبت کرتے تھے، ان کی چاہت رکھتے تھے، ان سے الفت رکھتے تھے، مصطفیٰ کی عطرت، مصطفیٰ کی آل، مصطفیٰ کی اہل بیت، جن لوگوں کے دین اور ایمان ان کی محبت حصہ تھا، وہ جب جنت میں ہوں گے یہ ابرار لوگ انگلی کے اشارے سے ان چشموں کو اشارہ کریں گے کہ یہ دنیا میں ہم سے محبت کرتے تھے، اے چشمہ تو اسی کے دروازے پر پہنچ تاکہ اس کو تو سیراب کرے۔ یہ دنیا میں حضور کی آل سے محبت کا صلہ جنت میں مل رہا ہے۔ عینین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا۔ اب ان کی پہلی علامت کیا ہے؟ پہلی علامت یہ، اب یہاں سے تعلیمات، ہم جتنے محبت کے دعوے کرنے والے مولا علی سے، بی بی فاطمہ علیہ السلام سے، حسنین کریمین سے، اب یہ ان کی تعلیمات ہے۔ کیا ہے؟ یوفون بالنذر، وہ اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں۔ منت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ یہ ان کی پہلی علامت۔ ہم بھی ایک اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے، آقا کی آل، حضور کی اہل بیت، آقا کی عطرت سے ہم محبت کے دعوے دار ہوں۔ ہم بھی ایک اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے جب اس نے عالم ارواح میں ہماری روح سے خطاب فرمایا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہماری تمام روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں مولا تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ جب اس دنیا میں آئے تو اس کو رب مانا یا نہیں؟ کسی نے دنیا کو رب مانا ہے، کسی نے کسی دنیا دار کو رب مانا ہے، کوئی جبین کہاں چکاتا ہے، کوئی کسی کے جوتے اٹھاتا ہے، کوئی کس کی خوشامد کرتا ہے۔ ہم نے ہر ایک کا دروازہ کھٹکایا ہے لیکن نہیں کھٹکایا تو اس کا دروازہ نہیں کھٹکایا۔ آج بھی ہم ذلیل ہوتے ہیں، خوار ہوتے ہیں، رسوا ہوتے ہیں، کوئی کیس آ جائے، کہیں سے کوئی فیور لینی ہو، ہم اس کی خوشامد کرتے ہیں، اس کا دروازہ کھٹکاتے ہیں، اس کے در پہ ہم جا کے جبین کو جھکاتے ہیں۔ وہ جو فرماتا ہے اجیب دعوت اللہ اذا دعان، میرے بندے جب تو دنیا داروں کے دروازے کھٹکا کھٹکا کے تھک جائے، ہار جائے، پھر ایک دروازہ ایسا ہے جس کو کھٹکائے گا تو وہ کبھی بند نہیں ہوگا، وہ میری رحمت کا دروازہ ہے۔ یوفون بالنذر، فرمایا مصطفیٰ کی آل نے تو مجھے رب مانا تھا، تم محبت کرنے والے مجھے کیوں نہیں رب مانتے؟ اہل بیت اطہار کی پہلی تعلیم یہ ہے، اپنے رب سے ٹوٹا ہوا تعلق جوڑو۔
اور راتوں کے آخری پہر اللہ کے حضور مصلوں پر میں میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ محمد کریم بخش مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے تھے کہ دین کے کام تجربہ کرنے کے لیے نہیں ہوتے، لیکن آپ تجربہ کر رہے ہیں کام کا کہ آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا، رات کے آخری پہر اٹھے ہیں، سردی ہے، گرمی ہے، ساری دنیا سو رہی ہے، وضو کر کے مصلی پر بیٹھ جائیں، بس رو پڑے اس کے حضور، وہ جانتا ہے کہ کیوں بیٹھا ہے۔ پھر دیکھیں عدالت میں کوئی کتنا بڑا جج فیصلہ نہیں دے رہا، کوئی کتنا بڑا ٹیل خان وکیل آپ کے خلاف مقدمے کے لیے کھڑا ہوا ہے، جب اس کی عدالت میں آپ کا مقدمہ جائے گا دیکھیں کہ پھر عزتیں کیسے ملتی ہیں۔ یوفون بالنذر، مصطفیٰ کی آل کی تعلیمات یہ ہیں وہ منتوں کو پورا کریں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور جب ان کے سامنے قیامت کا ذکر ہوتا ہے، یوم حساب کا ذکر ہوتا ہے، وہ رو رو کے ان کے آنسو زمین پر گرنے لگتے ہیں۔ ان کا مقام یہ کہ وہ ابرار ہیں، وہ جنت کے مالک ہیں، جنتی چشموں کے مالک ہیں، جنتی نعمتوں کے مالک ہیں، جن کا مقام یہ ہے۔ لیکن مقام ابدیت یہ ہے، وہ قیامت کا دن کا سنتے ہیں تو آنکھیں چھم چھم برسنے لگ جاتی ہیں۔ ہمارے پلے کیا ہے؟ نہ نمازوں کا نور ہے، نہ روزوں کا نور ہے، نہ تقوی، نہ طہارت، کچھ نہیں ہے، پھر بھی پتہ نہیں کس چیز پہ ہم اتراتے پھرتے ہیں۔ ٹینشن ہی نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ کے حضور جواب بھی دینا ہے یا نہیں دینا، کوئی غم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ ہیں جنت کے مالک، جن کو جنت کا مالک بھی بنایا ہے اور جنتی نعمتوں کا بھی مالک بنایا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں جب قیامت کا تذکرہ سنتے ہیں نا، وہ علی المرتضیٰ روتے ہیں تو آنسوں سے داڑھی تر ہو جاتی ہے، وہ فاطمہ تو زہرا سجدے میں روتی ہیں تو مصلی گاہ ایسے تر ہوتی ہے، دیکھنے والے سوچتے ہیں کہ کہیں کسی نے پانی کا مشکیزہ تو نہیں گرایا، وہ پھر ایسے روتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ان کی تیسری تعلیم یہ ہے کہ ان کے دروازے پر جو بھوکا آتا ہے، مسکین آتا ہے، یتیم آتا ہے، قیدی آتا ہے، اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے۔ پوری توجہ سے اس آیت کے شان نزول سنیں۔ بی بی فاطمہ تو زہرا کے دونوں شہزادے حضرت امام حسن امام حسین، جن کو دونوں کو حسنین کریمین کہا جاتا ہے، بیمار سید آقا کی خدمت میں حاضر، ابا جان شہزادے بیمار ہیں، علاج بھی فرمائیں، کو وظیفہ بھی بتائیں، دعا بھی فرمائیں، صحت یاب ہو جائیں۔ آقا نے دعا فرمائی، علاج بتایا، فرمایا جب دونوں شہزادے صحت یاب ہو جائیں تو آپ نے تینوں، گھر کے تین افراد تھے، مولا علی المرتضیٰ تھے، بی بی فاطمہ تھی اور بی بی فاطمہ کی خادمہ تھی جن کا نام حضرت فضہ تھا رضی اللہ عنہ، فرمایا تم تینوں نے مل کے تین تین روزے رکھنے ہیں۔ صحت یاب ہو گئے، پہلے دن کا روزہ رکھا، پیران پیر مولا کائنات علی المرتضیٰ کے گھر میں کچھ نہیں تھا، کمانے کے لیے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت جتنے ہمارے سلسلے میں چشتی ہیں، قادری ہیں، نقشبندی ہیں، جتنے ہم سنی، بریلوی، دیوبندی، جتنے پیروں، ہر مسلک میں اپنے پیر ہیں، ماننے والے ہیں، ہم سب کے سلسلے جا کے مولا کائنات پہ ختم ہوتے ہیں۔ یہ وہ پیران پیر ہیں جن کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا تو محنت مزدوری کرنے پہ یقین رکھتے تھے، ہماری طرح نہیں ہوتے تھے کہ مریدوں کے مرغیوں کو تکتے رہنا ہے، بکرے ان کے گندوں میں یہ ہے وہ ہے، یہ ہمارے لوٹنے کے طریقے ہیں۔ وہ پیران پیر خود ہاتھوں پر اپنی چھالے نکلے ہوتے لیکن محنت پر یقین رکھتے تھے۔ نیک لوگوں کو دینا منع نہیں ہے، لیکن ہم کو زیادہ ہی ہم نے دیا ہے، دو طبقوں کو، نعت خانوں کو اور اپنے پیروں کو اتنا دیا ہے کہ جس سے ہماری تین نسلیں کھا سکتی ہیں۔ آج بڑی بڑی محافل نعت ہوتی ہیں، اب نعتیں سن رہے تھے، خطاب حضرت صاحب کو سن رہے تھے، کمپیرنگ سن رہے تھے، وہ ان لوگوں کو اس لیے نہیں بلاتے چونکہ یہ قریبی ہیں، ہم ان کو بلاتے ہیں کہ جو فاسق و فاجر ہیں، نہ جن کا نماز سے تعلق ہے نہ دین سے تعلق ہے۔ پچھلے ربیع الاول میں ڈی ایچ اے گیا، ایک بہت بڑے نعت خواہ ہیں، وہ 5-6 کروڑ کی انہوں نے کوٹھی بنائی ہوئی تھی، وہ محفل نعت سے باقی کوئی تغاری تو اٹھاتے نہیں ہیں۔ میں جو بات بتانے لگا نا اس پہ ماتم کریں، روئیں ہم کہ ہمارا پیسہ کہاں لگا۔ زور کا ٹائم تھا تو میں نے کہا جائے نماز لیں، میں نماز پڑھ لوں پھر آگے محفل پہ جانا تھا۔ آدھا گھنٹہ جائے نماز تلاش کرتے رہے، اس نعت خواہ عاشق رسول کے گھر میں جائے نماز نہیں ملی۔
جائے نماز نہیں ہے تو نماز پڑھتے ہوں گے. تو یہاں انجمن ہے لاکھ روپے خرچ کرتی ہیں ایک رات میں اتنا منع نہیں ہے. آپ اپنے پیسے اٹھا کے دریائے چناب پہ ڈالیں, ہمیں کیا ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں دین کے نام پر ان مذہبی گلوکاروں کا داخلہ بند کریں, یہ مذہبی مجرم بند کریں. نہ جن کا دین سے تعلق ہے نہ نماز سے کوئی تعلق ہے. مصطفیٰ پہ دین پہ مشکل جب بھی کوئی وقت آتا ہے, مجھے بتائیں عیاش نات خانوں میں کوئی جیل گیا ہوئے ہے؟ جب بھی دین کی قدروں کو جاڑنے کی بات ہوتی ہے وہی بیچارہ مولوی جاتا ہے جو ہمارا سال بھر ہمارے ظلم و تشدد کا شکار رہتا ہے. 2-2 لاکھ مل رہے ہیں ایک نات کے, وہ کس چیز کے؟ ہاتھ یوں کر لو تو ہاتھ یوں کر لو تو ہاتھ یوں کر لو. حضور کے زمانے میں ایسے آقا کے 36 نات خان تھے سے آوہ 36 میں سے جتنوں کے آپ کلام پڑھیں سب کے کلام حضور کی عزت اور ناموس کے ارد گرد گھومتے ہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضور ان کو سینے سے لگاتے تھے, کہتے آقا آپ جیسا حسین تو کائنات میں کسی آنکھ نے دیکھا ہے, آپ جیسا جمیل تو کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. آپ تو ایسے پیدا ہوئے ہیں جیسے اللہ آپ سے پوچھتا رہا ہو محبوب بتا تجھے کیسے بنا. تو روش چینج کریں, تھوڑی سی روش چینج کریں. اب یہ ان کی تعلیم ہے اہل بیت اطہار. جب گھر میں کچھ نہیں تھا, مولا کائنات علی المرتضیٰ محنت مزدوری کر کے کچھ جو لائے کچھ کھجوریں لائے. سیدہ نے چکی پر ان جو کو پیسا, روٹیاں تیار ہوئیں, کھجوریں ساتھ دسترخوان پہ لگی. دروازے پر کسی نے دستک دی. سیدہ آپ کے دروازے پر ایک مسکین آیا ہے جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. سیدہ پورا مدینہ گھوم کے آیا ہے, ہر ایک کے گھر میں فاقہ تھا. سوچا یہ لجپالوں کا گھر ہے, یہاں سے کوئی سائل خالی نہیں جاتا. سیدہ نے آواز سنی, سارا دسترخوان مولا کائنات کو عطا فرمایا دے آئے, ہم نمک اور پانی سے روزہ افطار کریں. دوسرے دن یہی کیفیت, سیدہ آپ کے دروازے پر یتیم آیا ہے. تیسرے دن سیدہ آپ کے دروازے پر ایک قیدی آیا ہے جو مذہب عیسائی ہے, مدینے کے قریب بستی نجران سے اس کا تعلق ہے. قید کے گھر جا رہا ہے, سوچا بچوں کے لیے کچھ لیتا جاؤں. مدینے کے گھر کا دروازہ کھٹکایا لیکن کہیں سے کچھ نہیں ملا. مجھے کسی نے کہا کہ بنت رسول کی یہ دربار ہے, درگاہ ہے, یہاں سے کوئی سائل خالی نہیں جاتا. آپ کے دروازے پر آیا ہوں. سیدہ نے اس کا مذہب نہیں پوچھا بلکہ عطا فرما دیا کوئی سائل آیا ہے. 3 دن اللہ اپنی محبت کے یہ مظاہر دیکھتا رہا کہ اللہ کی محبت میں مصطفیٰ کی فاطمہ, مصطفیٰ کا علی, مصطفیٰ کے حسنین قریبین کبھی مسکینوں کو, کبھی یتیموں کو, کبھی قیدیوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. چوتھے دن جبریل آیت لے کے اترے. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب اللہ کی محبت میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. میری محبت میں انہوں نے یہ کیا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں. کہاں ان کی تعلیمات ہیں؟ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب مصلی پر کھڑی ہوتی تھی نا, امام حسن مجتبی فرماتے ہیں ہم فجر کے ٹائم جب آواز کانوں میں پڑتی تھی تو ہماری امی جان سجدے سے سر اٹھا کے سینے سے سر آہ بلند کرتی, مولا تو نے رات کو اتنا چھوٹا بنایا ہے, تیرے محبوب کی بیٹی جی بھر کے سجدہ بھی نہ کر سکی. یہ کردار ہماری بیٹیوں میں ہے. آج پڑھائیں بیٹیوں کو, جو تعلیم دیں منع نہیں ہے. جو دین کے نام پہ بیٹیوں کی تعلیم سے منع کرے وہ جاہل ہے. لیکن دیکھیں تعلیم کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے جو ہمارے معاشرے میں جس کو ہم نہیں برداشت کرتے. جلسوں میں فقط بیوی کا نام لے کے بیٹیوں کو اس تعلیمات سے دور کرنا بیٹیوں کو مارنے کے مترادف ہے. جس طرح اس زمانے میں بیٹیاں قتل ہوتی تھی نا, بیٹیاں آج بھی قتل ہو رہی ہیں. یا تو ان کو بے حیا بنایا جا رہا ہے یا تعلیم ایسی دی جا رہی ہے جو ازواج مطہرات اور حضور کی شہزادیوں کی تعلیمات کے خلاف. نام کی حد تک ہے, نام کی حد تک ہم عاشق رسول بھی ہیں, نام کی حد تک محبان اہل بیت بھی ہیں.
اچھا پھر ان کی اور تعلیمات، جب مولا کائنات اٹھا کر دیتے تھے نا وہ شکریہ ادا کرتے تھے کہ آپ کی مہربانی شکریہ. مولا کائنات ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہمارا شکریہ نہ ادا کرو، جس رب نے ہمیں دینے کے قابل کیا اس کا شکریہ ادا کرو. یہ آیت بن کے اترا، یہ عمل بھی فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تو اسی کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ ہم جزا چاہتے ہیں نہ ہم شکریہ کے الفاظ تم سے سننا چاہتے ہیں. ہمارے عمل اللہ کی رضا کے لیے کیوں نہیں ہے؟ نماز ہے جو دکھلائی جا رہی ہے، روزہ ہے جو دکھلایا جا رہا ہے، حج و عمرہ ہے جو تشہیر کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ خیراتیں کرتے ہیں. میں نے خود ایک جنازے کا، ایک بزرگ کا جنازہ تھا، اس کا بیٹا خود دوسرے کو کہہ رہا تھا ہاں بھی تو بتا فلاں کے ابا کا جنازہ پڑا تھا یا میرے ابا کا جنازہ پڑا تھا. ہمارے تو جنازہ کا مقابلے شروع ہو چکے ہیں. اہل بیت جنہوں نے قربانیاں دے کے یہ تاریخ میں رقم کی، ان کی تعلیمات یہ ہیں جو عمل کرو اس کی رضا کے لیے کرو، اس کی رضا کے لیے کرو. آقا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ احسان کیا کرو؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. عبادت کرو تو یہ سوچو تم اس کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ تصور نہیں بن سکتا یہ سوچو تمہاری اس عبادت میں وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. امام عالی مقام نے قربانی دی ہے. آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے اپنے ممبر دیکھیں. ہماری بہت ساری مسجدیں ہیں جہاں محرم کے مہینے میں بھی اہل بیت کا ذکر کرنا ہمارے مذہبی لوگ جائز نہیں سمجھتے. اگر کریں بھی صحیح تو پھر دوسروں کو گالیاں دے کے اہل بیت کا ذکر اشاروں میں کنایوں میں کر کر کے گزر جاتے ہیں. تو سٹیجیں ایسے خطیبوں سے پاک کرنے ورنہ آئندہ نسلیں یزیدی پیدا ہوں. 1400 سال سے ہمیں تو یہی عقیدہ پڑھا ہے، بتایا گیا ہے کہ یزید سے اتنی نفرت کرو کہ یزید کا نام بھی اپنے کتے کو نہ رکھو کہ اپنے کتے کو تم یزید کہہ کے پکارو. ہم تو اسے اتنی نفرت کرتے ہیں کیونکہ کتے پر بھی کبھی انسان کو مہربانی آتی ہے، اس کو روٹی ڈالتا ہے، کھانا ڈالتا ہے، دودھ ڈالتا ہے، پچکارتا ہے. کہ یزید اس قدر قابل نفرت بدبودار کافر انسان تھا جس کے دور حکومت میں مصطفیٰ کا شہزادہ شہید ہوا اور جس کے لشکر نے 3 دن مسجد نبی شریف میں گھوڑے باندھے. وہ بھی ہمدردی کے لائق ہے کہ اس کی ہمدردی دی جائے. اور یہ ہار اور جیت کا جو فلسفہ ہے نا، جیتنا غلبے کو نہیں کہتے. آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ظاہری طور میں جیت جاتا ہے. میرا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اپنا ایک ووٹ ہے جو جا کے دے آتا ہوں، لیکن حشر آپ کے سامنے ہے. آپ ووٹ کسی اور کو دیتے ہیں، نکلتے کسی اور کے ہیں. یہ کرامت ہے ہمارے امیدواروں کی، ولی اللہ ہے. تو لیکن جو ظاہری طور پر بن بھی جائے، دلوں پہ حکومت اسی کی ہوتی ہے جو صحیح معنوں میں عوام کی خدمت کر رہا ہوتا ہے. یہ آپ دیکھیں یزید ظاہری طور پر جیت گیا، اس وقت سے لے کے آج یزید کی شان میں کتابیں لکھنے والوں نے کتابیں لکھی، خود کو جہنمی بنایا، خود کو مصطفیٰ کی امت سے نکالا، لیکن ان کی جرأت نہیں ہو سکتی آج اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا. ہمارے ادھر جتوئی کے علاقے کے ایک ہیڈ ماسٹر تھے، یہ 2008-9 کی بات ہے. مظفر گڑھ کچہری میں آئے ہوئے تھے تو میں نے پوچھا کہ خیر ہے آپ اتنے شریف النفس مذہبی دیندار بندے آپ عدالت میں کیوں؟ کہنے لگے میرے پاس ایک حضرت صاحب آئے اپنے بیٹے کو داخل کرانے کے لیے، اس کے بیٹے کا نام تھا یزید. میں نے کہا جی میں یزید جیسا پلید نام تو رجسٹر میں نہیں لکھوں گا. یہاں کرسچن بھی پڑھتے ہیں، ہندو بچے بھی پڑھتے ہیں، سب پڑھیں، لیکن اس کا نام نہیں لکھوں گا کیونکہ یہ نام عبرت کا نشانہ بن چکا ہے اور گندگی کی علامت بن چکا ہے. اس نے مقدمہ کیا. میں نے کہا امام عالی مقام آپ کے قدموں پر نوکری قربان ہے، لیکن آپ کے قاتل کے نام کو اپنے رجسٹر میں نہیں لکھوں گا. ہمارے بزرگوں نے تو یہ تعلیمات دی. تو ظاہری طور پہ وہ جیت گیا، لیکن کسی کی جرأت نہیں ہے کہ آج اس کے نام پر بیٹے کا نام رکھے. جو بھی ہے، کوئی غلام حسین ہے، کوئی محمد حسین ہے، کوئی اشرف حسین ہے، کوئی احمد حسین ہے. فاتح اسی کو کہتے ہیں جس کی دلوں پر حکومت ہو. آپ کا تعلق اہل سنت بریلوی سے ہے، آپ دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، جس مسلک سے ہیں، اللہ آپ کو آپ کے مسلک میں سلامت رکھے، لیکن حضور کی آل کی محبت سے دور کبھی نہ.
حضور کی آل کی محبت کسی ایک مسلک کی علامت نہیں ہے. ہمارے مولوی نے ہمیں تقسیم کر دیا. یہ توحید یہ وہابیوں کا موضوع ہے، رسالت یہ بریلویوں کا موضوع ہے، صحابہ یہ دیوبندیوں کا موضوع ہے، اہل بیت یہ شیعوں کا موضوع ہے. مجھے بتائیں توحید، رسالت، اہل بیت، صحابہ، ان 4 مضامین میں سے کوئی ایک موضوع انسان کی زندگی میں کمزور ہو وہ مومن ہو سکتا ہے؟ آپ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، جس برادری سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن حضور کی آل کے ساتھ محبت کریں. آخری حدیث، حضور جب مدینہ پہنچے، آقا کے چچا حضرت عباس حضور کی خدمت میں آئے. میرے نور نظر یہ مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جب آپس میں ملتے ہیں نا اس طرح بازو چوڑے کر کے ملتے ہیں، سینے سے سینہ ملاتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھرانے آپ کی آل کا کوئی فرد ہے تو ہم سے منہ پھیر لیتے ہیں ایسے. حضور نے جمعے میں خطبہ، طبرانی المعجم الکبیر کی حدیث، آقا نے فرمایا من ابغضنا عشرہ اللہ یوم القیامت یہودیہ، جس نے میری اہل بیت سے بغض رکھا وہ مومن ہو کے نہیں مرے گا، وہ یہودی ہو کے مرے گا. دوسری حدیث کے الفاظ ہیں انسان مسلح وہو مبغض لأہل بیت محمد دخل النار، وہ نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، سب کچھ کرتا ہو، بیت اللہ کا طواف کرتا ہو، ادھر سجدوں کے نشان بھی ہوں، اس سب کچھ کے باوجود اگر سینے میں میری آل کا بغض ہے تو وہ بے ایمان جہنم میں جائے گا. بغض ایسے نہیں ہوتا کہ آپ ظاہری طور پہ معاذ اللہ گالیاں دیں ان کو، نہیں، بغض یہ بھی ہے کہ آپ اہل بیت کا ذکر نہ کریں، ان کے قاتلوں کا ذکر کرنے بیٹھ جائیں. یہ بھی ان سے بغض ہے، یہ بھی ان سے بغض ہے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان کی آل سے جتنی نسبتیں ہیں سادات ہیں. آپ کو پتہ ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اکابر علماء دیوبند میں، یہ بہت بڑا نام ہے، ان کی کتاب ہے افادات یومیہ. انہوں نے اپنے ایک مرشد حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے. ٹائم اگرچہ 4 منٹ اوپر ہو گئے لیکن اجازت ہو تو آخری مضمون مکمل ہو جائے میں آپ کو یہ سنا رہا ہوں. میں ٹائم کی پابندی کرتا ہوں لیکن آج تھوڑا سا ٹائم اوپر ہو گیا، میں اس پر معافی کا طلبگار. انہوں نے لکھا کہ ایک بندہ بر صغیر سے حج کے لیے گیا تھا اس زمانے میں جب یہ جہاز اور یہ سواریوں کا سسٹم نہیں تھا. امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے ان کے شیخ پیر ہیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، اور وہاں جا کے ہمارے دیوبندی اور بریلوی دونوں سلسلے ایسے جمع ہو جاتے ہیں. بعد میں وہاں سے پھر الگ الگ امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ میں دونوں دیوبندی اور بریلوی جا کے ملتے ہیں. وہ فرماتے ایک بندہ گیا حج کرنے کے لیے، یہ وہ بندہ تھا جس کو ہر رات حضور کی زیارت نصیب ہوتی تھی. اس نے حج کیا یا عمرہ کیا، مکہ سے پھر مدینہ جانے کی اس نے ٹھانی تو سواریاں نہیں تھی اس زمانے میں، اونٹ چلتے تھے مکہ سے مدینہ، مدینہ سے مکہ. اونٹ کے سواروں کے ساتھ کوئی پیسے طے کر کے وہ جاتے. تو وہ جس بزرگ کو ہر رات حضور کی زیارت نصیب ہوتی تھی اس نے ایک بچے کے ساتھ معاہدہ کیا. اونٹ کا مالک بچہ تھا لیکن وہ بچہ کیا تھا؟ سید تھا. بچہ سید تھا اور یہ جلالی طبیعت کے جن کو ہر رات آقا کی زیارت نصیب. بچہ تھوڑی دیر چلتا پھر بیٹھ جاتا، پھر چلتا پھر تھک کے بیٹھ جاتا. وہ کرتے کرتے بچے کو آگے نیند آ گئی. یہ بڑے تنگ ہوئے، انہوں نے کہا یار میں نے جا کے مدینہ میں فلاں نماز جا کے پڑھنی اور یہ بچہ ہے، یہ میں نے تو غلطی کر دی. یہ اونٹ سے اترے اور پہلے انہوں نے بچے کو جھنجھوڑا، پھر دوسری مرتبہ جھنجھوڑا، تیسری مرتبہ انہوں نے بچے کو زوردار چماٹ منہ پہ مارا. جب انہوں نے بچے کو زوردار چانٹا منہ پہ مارا اسی رات سے حضور کی زیارت بند ہو گئی. یہ مدینے میں پہنچے، اب روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں. مدینے میں اس زمانے میں کسی نے کہا کہ یہاں ایک بی بی رہتی ہیں، رات کے آخری پہر حضور کے روزے پر حاضری دیتی ہیں، حضور کی مجلس اس کو نصیب ہوتی ہے، وہاں جاؤ. ان کی بارگاہ میں گئے، بی بی نے آقا کے حضور توسل کیا اور آقا کی خدمت میں عرض کیا. آقا نے فرمایا ان سے ہم ناراض ہیں، انہوں نے میری آل کے ایک سید بچے کو تھپڑ مارا ہے، جب تک یہ اس سے معافی نہیں مانگے گا میں اس کو معاف نہیں کروں گا. اب اس کو تو عبادتیں بھول گئی، کبھی مکہ جائے کبھی مدینہ آئے. بچے سے معافی مانگی، اس کے پاؤں پکڑے، پاؤں چومے اور تب جا کے حضور کی زیارت بحال ہوئی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا سے پوچھا گیا سید اگر فاسق فاجر ہو گناہگار ہو پھر بھی اس کی عزت کرنی جائز ہے؟ فرمایا اس کی عزت عمل کی وجہ سے نہیں ہوتی، اس کی عزت حضور کے نسب کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ نے بڑی خوبصورت مثال لکھی کہ قرآن کا ورقہ اگر مٹی میں گر جائے نا آپ اس کو صاف کریں گے تو قرآن کا ورقہ ہی رہے گا، وہ پیج تبدیل نہیں ہوگا.
तो जिस मसलक से ताल्लुक है खुदा के लिए हुजूर की निस्बतों का पास रखें, आका की अहले बैत से मोहब्बत करें। 10 मुहर्रमुल हराम उन पर ढाए जाने वाले जुल्म का बयान दिन है, उस दिन कुरान खानी करें, जिस तरीके से उनको खराज अकीदत पेश करें। अल्लाह करीम इन पाकों के जिक्र के सदके मरहूमा की कामिल मग़फ़िरत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयता अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن
رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العليم الحكيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد برحمة الله أولا درود شریف ایک دفعہ عالم شریف لا إله إلا الله حضرت صاحب معذور بال کی خدمت کرایا چاہو ٹائم کوئی نہیں دعا مانگنی بھئی تمام حضرات رائے مرتبہ کل شریف ایک مرتبہ عالم شریف پڑھو چاہ حضرت سے اپنے مل کرو چاہ ہندی میں خدمت بسم اللہ الرحمن مانگنی بھئی ہمارے پاس سال ثواب رب بارگاہ قبول و منظور فرما تیرے محبوب کے جتنے بانے غلام جتو جتو چلتے ہیں سارے رحمان قبول فرما آمین پروردگار عالم رواحقین نے جو خیرات اہتمام کی تھے تیرے محبوب کے بانے جو تلاوت ہے قرآن مجید ذکر و اذکار درود و سلام پڑھنے سب اپنے حضور قبول فرما اللہ سوال تیرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرنے قبول فرما آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمیع اہل بیت اطہار جمیع صحابہ کرام حضور دی ساری امت مرحومہ دی ارواح کو پیش کرنے اللہ قبول و منظور فرما بالخصوص اللہ کریم دا ثواب حضور دا صدقہ حضور دی آل دا صدقہ حضور دی صحاب دا صدقہ بلے خدا بشبابہ مرحومہ مخفول دی زوجہ مرحومہ دی روح کو پیش کرنے اللہ قبول فرما مرحومہ دی کامل مغفرت فرما مرحومہ کو جنت سید عالم بی فاطمہ کو زہرہ دی کچھلی نصیب اساں سارے دے جتنے عزہ و اقرباتے لے حضور آ چکے اللہ حضور دی آل دے ذکر دے صدقے سارے دے بخشش دے سارے سامنے جیرے جیرے دے محبوب دے امتی قبرستان تشریف فرمائے سارے دے بخشش دے فرما اللہ سب کو اپنے محبت عطا فرما اپنے محبوب دی محبت عطا فرما محبوب دی آل دی محبت عطا فرما محبوب دی اصحاب دی ادب عطا فرما سارے ہاتھ رحم و کرم فرما اللہ ملک ملت دی خیر عالم اسلام کا حفظ و پناہ عطا فرما عالم اسلام کو یہود دے مقابلے فتح و نصرت عطا فرما اللہ ہر مسلمان دی جان مال عزت ابرو چادر چار دیوار کی حفاظت فرما جتنی جتنی تیرے محبوب دے بانے آئے بیٹھے سارے کو اللہ دادی بادی جا خوشیاں عطا فرما رزق خوشیاں عطا فرما اولاد جا خوشیاں عطا فرما لواحقین دے اتے اپنا خاص کرم نازل فرما عزت جا خوشیاں عطا فرما سجا دعائیں محبوب دا صدقہ قبول فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین لا الہ الا اللہ علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم یا رب العالمین یا رحم الراحمین کل کلمہ خیرات قبول فرما اند ثواب مرحوم عمہ صاحبہ دنوں کو عطا فرما مرحومہ دی بخشش و مغفرت فرما مرحومہ دی قبر کو روشن تے منور فرما جنت الفردوس و اعلیٰ مقام نصیب فرما ورثہ کو صبر جمیل تے اجر عظیم عطا فرما الہ العالمین اس خاندان دے تے اپنی رحمت فرما آمن علی زندگی وچ ہر برے دکھ بری مصیبت بری پریشانی کو محفوظ فرما حاضرین محفل دی خیر فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وبارک وسلم